اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام یوتھ ڈسکشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسان اشرفی۔ آج کا ہمارا عنوان حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت و تعلیمات کے حوالے سے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مخدوم زادہ سے شایان اشرف جیلانی۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضور اجازت سے سوالوں کا آغاز کریں۔ جی بالکل۔ حضور یہ رہنمائی فرمائے کہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی سید اشرف ہے جی۔ جہانگیر آپ کا لقب ہے جی۔ اور سمنانی آپ کو سمنان میں رہنے کی وجہ سے کہا جاتا۔ یہ بعض لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے کہ جہانگیر نام ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ جہانگیر آپ کا لقب ہے۔ حضور یہ رہنمائی فرمائے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدائی تعلیم کا اگر جائزہ لیا جائے جی تو مولانا عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی بسم اللہ شریف پڑھائی۔ اس کے بعد 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، اور صرف حفظ ہی نہیں کیا بلکہ 7 قرات کے ساتھ حفظ کر لیا۔ تو یہ آپ کا ایک کمال ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے علوم دینیہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور 10 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم و فنون پر مکمل دسترس حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رب ذوالجلال کا بڑا آپ پر کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلطنت کے واقعات میں سے کچھ ایک دلکش واقعہ بیان فرمائیں۔ جی ہاں، آپ کی سلطنت کے واقعات تو کافی دلکش ہے، اور یہاں تک کہ آپ کی سلطنت کے ہی نہیں بلکہ ترک سلطنت کے بعد کے واقعات بھی بہت دلکش ہے۔ بزرگان دین کی تو واقعات کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اگر سلطنت کی کوئی ایک واقعہ دیکھا جائے تو آپ جب سلطنت پر تشریف فرما ہوئے جی تو عمر 15 سال ہے جی۔ تو دیگر علاقے والوں نے اور جو بادشاہ تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ جو اس وقت کا سمنان کا بادشاہ ہے وہ کم عمر ہے، تو ہم سمنان پر چڑھائی کریں اور سمنان کو فتح کر لیں۔ تو جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ نے وزراء امراء کو بلایا جی۔ آپ نے کہا کہ آؤ، اور آپ نے یہ بات فرمائی اگر کوئی اور ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی جنگ کریں گے۔ آپ کے سپہ سالار نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص کہ جو تجربہ کار ہو تو اس کو سپہ سالار بنایا جائے اور وہ جنگ کرے، جی یعنی اس کی نگرانی میں جنگ کی جائے۔ اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ حضور مخدوم سمنہ کی عمر کم ہے، عمر کم ہونے کی وجہ سے آپ کو سپہ سالار بننا نہیں چاہیے۔ جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میری عمر کم ہے، بلکہ تم یہ دیکھو کہ میری رگوں میں شہید کربلا کا خون دوڑتا ہے۔ جب میری رگوں میں شہید کربلا کا خون دوڑتا ہے تو ہم جنگ کریں گے بھی، اس کے بعد فتح بھی حاصل کریں گے۔ تو یہ حضور مخدوم سمنہ نے اس بادشاہ سے جنگ بھی فرمائی جی، اور آپ کی نگرانی میں وہ جنگ سے فتح حاصل کی۔ حضور یہ رہنمائی فرمائے کہ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترک سلطنت کے بعد بنگال کی طرف کیوں ہجرت کی؟ جی ہاں، حضور مخدوم سمنانی نے ترک سلطنت کر کے بنگال کی طرف جو سفر فرمایا، کیونکہ اگر صرف ترک سلطنت کا واقعہ دیکھا جائے کہ آپ کے خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا فضل اشرف حجاب و تخت و تاج کو ترک کر دو اور لذت وصل الہی کے لیے تیار ہو۔ تو اب لذت وصل الہی کے لیے تیار ہونا تھا تو سلطنت کو یقیناً ترک کرنا تھا۔ تو آپ نے سلطنت ترک فرمائی۔ سلطنت ترک فرمانے سے قبل آپ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے عرض کی کہ میں سلطنت ترک کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آج کی کوئی عورت ہوتی تو کیا کہتی کہ بھائی اتنا پروٹوکول ہے، بادشاہت ہے، ایک حکم پر ہر کوئی عمل کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر تم کیوں سلطنت ترک کر رہے ہو؟ آج کی عورت یہ کہتی، بلکہ یہاں تک کہتی کہ تمہیں تو دیگر شہروں پر بھی حکومت کرنی چاہیے۔ آج کی عورت تو یہ سوچے نہیں، بلکہ وہ جو عورت تھی وہ حضور مخدوم سمنہ کی والدہ تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور مخدوم سمنہ کی والدہ بھی ایک ولیہ تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مخدوم اشرف میں اسی دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ کیوں؟
کیونکہ تمہارے نانا نے فرمایا تھا مجھ سے کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام مخدوم اشرف ہوگا اور وہ سلطنت کو ترک کرے گا اور فقیری اختیار کر لے گا. تو آپ نے فقیری اختیار کی اور سمنان سے بنگال کا سفر اور بنگال سے آپ نے پنڈوا شریف تک کا سفر اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں کی. آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ علاء الدین گنج آباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں آپ سمنان سے پنڈوا شریف تک کا سفر آپ نے فرمایا. آپ کے پیر و مرشد خود فرماتے ہیں فرزند اشرف تم سے کوئی کام لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے آنے سے قبل حضرت خضر علیہ السلام نے کئی بار مجھے خواب میں آ کر بشارت دی ہے کہ ایک شہباز سمنان سے پرواز کر چکا ہے. تمام مشائخین نے اپنے جال بچھا دیے ہیں لیکن میں اسے آپ کی بارگاہ میں لے کر آ. تو آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور یہ رہنمائی فرمائے روحانی استاد یہ پیر و مرشد آج کے زمانے میں ہونا کس حد تک ضروری ہے؟ جی ہاں، بہت ہی شاندار سوال ہے. روحانی استاد پیر و مرشد اس کی آج کے دور میں جو ضرورت ہے وہ اس طرح بھی ہے کہ آج کا دور بڑا پرفتن ہے. بالکل، یعنی ہر طرف فتنے ہیں، مسائل ہیں، دینی طور پر انسان بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے، دین سے دوری کی وجہ ہے. تو اس وجہ سے بڑی ضرورت ہے کہ کوئی پیر ہو، کوئی مرشد ہو کہ جو آپ کو صحیح طور پر لے کر چلے. اس کے لیے بزرگان دین کا طریقہ رہا کہ وہ کسی کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اس کے بعد اس سے فیض حاصل کرتے تھے، اس کو دیکھتے تھے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کے عقائد کا جائزہ لیا، اس کے نظریات کا جائزہ لیا، اس کو سمجھا، اس کے بعد انہوں نے اس چیز پر عمل کیا، اس کی پیروی کی. تو جیسے انسان کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، تو باطن جو ہے وہ طریقت کے ذریعے ہی درست ہو سکتا ہے. تو باطن کو درست کرنے کے لیے پیر کی مرشد کی بڑی ضرورت ہے. حضور یہ رہنمائی فرمائے کہ تصوف کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف بزرگوں کے لیے یا آج کے نوجوانوں کے لیے؟ تصوف سراپا ادب ہے. جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، تو تصوف بزرگان دین کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر ایک انسان کے لیے تصوف کی ضرورت ہے. وہ اس کی استطاعت کے مطابق وہ جتنا تصوف میں اپنے آپ کو بول سکے. تو تصوف کیا ہے اگر دیکھیں تو آج کی سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ جی انسان میڈیٹیشن کرے. دیکھیں نا کتنے مسائل ہیں. نوجوان یعنی ہٹا کٹا انسان ہے، ہٹا کٹا نوجوان ہے، کیا ہے ڈپریشن کا مریض ہے، گولیاں کھا رہے ہیں، ولیم 5 ولیم 10 کھا رہے ہیں، پھر بھی بیمار ہے. کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، ہمارے ساتھ مسائل ہیں، ہم چیزوں پہ پھنسے ہوئے ہیں، سب کچھ سوچتے ہیں. تو آپ سوچیں اتنے مسائل کیوں ہیں؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ جی اگر میڈیٹیشن کی جائے تو انسان ڈپریشن سے نکل سکتا ہے. یہ سائنس کہہ رہی ہے. اور 700 سال قبل حضور مخدوم سمنانی مراقبہ فرما رہے ہیں. مراقبہ کیا ہے؟ میڈیٹیشن. یعنی انسان خاموشی سے بیٹھے اور اپنے اندر کوئی ایک لفظ بار بار دہرائے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ایک سے پڑھا، وہ باقاعدہ پیسے دے کر میڈیٹیشن سیکھتے ہیں. وہ کیا ہے کہ وہ بس اپنے آپ کو بولو تھینک یو تھینک یو تھینک یو، شکریہ شکریہ شکریہ، یعنی بار بار اپنے آپ کو شکریہ بولو. اس سے انسان کے اندر یہ جو الفاظ کی فریکوینسی ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان درست ہو جائے، اس کی طبیعت درست ہو جاتی ہے الفاظوں کے ذریعے. تو آپ سوچیں کہ وہ لفظ اللہ جس کے اندر تاثیر ہے، تو اب دیکھیں جب اس کے اندر تاثیر ہے تو اگر انسان لفظ اللہ 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 بار بار دہرائے گا تو اس کے بعد اس کا دل صاف نہ ہو جائے. اور قرآن نے تو ویسے ہی کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ قرآن خود کہہ رہا ہے. اور یہاں تک آج کی سائنس کے مطابق اگر سمجھا جائے نا تو لفظ اللہ کی جو تاثیر ہے وہ تمام ناموں سے زیادہ ہے. سب سے اللہ کی تاثیر. تو اگر انسان خاموشی سے بیٹھے اور لفظ اللہ کو بار بار دہرائے، اپنے ذہن میں لفظ اللہ کو بار بار دہرائے، جس کو کہتے ہیں تصوف میں یا ہم اپنے سلسلہ اشرفیہ میں کہیں گے ذکر خفی، کہ دل ہی دل میں لفظ اللہ 100 مرتبہ کہنا یا 200 مرتبہ کہنا، اس سے انسان کے دل کا اور یہ سارے انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، آج کے نوجوان جو پریشان ہیں، سمجھے ساری پریشانی حل ہو جائے.
حضور نے فرمائے کہ آج کا نوجوان حضور مخدوم اشرف جہانگیر سلطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کس طرح بہتر کر سکیں. بڑی ضرورت ہے اس بات کی نا جی کہ آج کا نوجوان حضور مخدوم سمنا کی سیرت پر کیسے عمل کرے. جی آپ کی سیرت ایک بحر ذخار ہے. جی اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو حضور مخدوم سمنا کی کتابیں پڑھنی پڑے گی. آپ کی سیرت پر لطائف اشرفی ہے، تحقیقات عشق ہے، جی رسالہ قبریہ ہے. رسالہ قبریہ وہ ہے کہ جو آپ نے اپنی قبر مبارک میں خود تشریف لے جا کر لکھا. سبحان اللہ. رسالہ قبریہ نام لکھا. اس میں آپ نے اپنا عقیدہ بیان فرمایا اور مردین کو عقائد درست کرنے کے لیے اور کس طرح تصوف میں دیگر چیزوں میں اترنا ہے اس کی تعلیم فرمایا. جی تو آپ ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو سمجھیں، ان کی کتابوں کو پر عمل کریں تو انشاءاللہ رب ذوالجلال بڑا کرم عطا فرمانے والا ہے. اور یہی سب سے آسان طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم حضور مخدوم سنہ کی سیرت پر عمل کر سکیں. ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ جو نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی بیانات ہیں حضور مخدوم سنہ کی سیرت پر. خود والد محترم حضور صفی مسائل کے بیانات ہیں، باقاعدہ حضور مخدوم سنہ کے ملفوظات پر، صرف ایک ملفوظ پر جو صرف ایک ملفوظ پر حضور صفی مسائل کا 1 گھنٹے کا بیان ہے. سبحان. اگر وہی بندہ بیان سن لے، اس پر عمل کر لے تو وہی اس کے لیے بڑا کافی ہوگا. تو ویسے بھی بزرگان دین کی باتیں جو ہوتی ہیں جی وہ ایک جوامع الکلم کے مانند ہوتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے کچھ حصہ انہیں بھی رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہوتا ہے. تو وہ ان کے چند الفاظ ہوتے ہیں، ایک ملفوظ ہوتا ہے، جی اس سے انسان اگر سبق سیکھے تو آج کا نوجوان تو پھر کہاں سے کہاں پہنچے. تو یہ بڑی ضرورت ہے. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک سلسلہ اشرفیہ سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.